بسم الله. إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، بالاتری اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور صبح و شام اہل ایمان، اہل اسلام درود و سلام بھیجتے ہیں اس ہستی مقدس پر کہ جس کو اللہ رحمان نے تمام دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا. جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرا نبی، میرا رسول آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے. لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. جو اللہ سے ملاقات کرنے کی تمنا رکھتا ہو، جس کا آخرت کے دن پر ایمان ہو، جو اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرتا ہو، اس کے لیے میرا نبی، میرا رسول اسوۃ حسنہ. بعد اس تمہید کے آج کے میرے درس کا موضوع ہے کہ وہ تحفہ جس کو دینے والا بھی عظیم ہے اور لینے والا بھی عظیم ہے، جس کے لیے لیا گیا ہے وہ بھی عظیم ہے. دنیا کی یہ ریت ہے کہ جب کوئی کسی کو بڑا منصب والا کوئی تحفہ دیتا ہے اور وہ رکھنے والی چیز ہوتی ہے تو اس کو بڑے سنبھال کے رکھا جاتا ہے، حفاظت کیا جاتا ہے اور اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یہ دنیا کی ریت ہے، سسٹم ہے، چلتا ہے. ایسے ہی تحفہ جو ہے ایک عظیم شخصیت ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ عظیم رب العالمین نے اپنے عظیم عرش محلہ میں بلا کر اپنے عظیم نبی کو وہ عظیم تحفہ دیا ہے جس کو لینے والوں نے ضائع کر دیا. یہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں لینے والے. ان میں سے ایک ہے جنہوں نے کلی طور پر تحفے کو فراموش کر دیا. دوسرا ہے کبھی کبھار ذکر ہو جاتا ہے اس تحفے کا، عمل ہو جاتا ہے. تیسرے گروہ وہ ہے جن میں میرا آپ ہے، وہ تحفہ ہے نماز. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معراج والی رات اپنے نبی کو یہ عظیم تحفہ دیا ہمارے لیے، لیکن آج ہم اس عظیم تحفے کو کیسے ضائع کر رہے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا، ہم میں اکثر لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اس تحفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ یہ تحفہ بڑا عظیم ہے. اسی سے ہی آگے کے معاملات ہوں گے.
اگر نماز ہماری صحیح ہوئی تو آگے کے معاملات چیک ہوں گے. اگر نماز ہماری ضائع ہو گئی، اللہ نے ہمارے منہ پہ مار دی، تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس بارے میں غور و فکر کرنا. دین پورا غور و فکر تدبر ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دائرہ اسلام میں آنے کے بعد سب سے پہلے نماز ہی فرض ہوتی ہے. نماز کے تعلق سے بڑے احکام ہیں. میں صرف وہ چیزیں بتاؤں جو ہمیں لازم معلوم کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو جیسے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک شخص قیامت کے دن 60 سال اس نے نماز پڑھی. کتنا سال؟ 60 سال. لیکن اس کی نماز کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ بھی ایسے ہو؟ ہم تو بڑے غربت میں، پریشانی میں جی رہے ہیں. لے دیکھیں کہ نماز ہی ہمارے پاس ایسی عبادت رہ گئی ہے جو روزانہ ہم اللہ سے معراج کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. اگر یہ نماز ہی ضائع ہو جائے، یہ نماز ہی فاسد ہو جائے، تو ہمارے پاس کیا بچا پھر؟ تو جو آیت کریمہ میں تلاوت کیا ہوں، یہ بڑا عظیم، یعنی بہت عظیم نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے. بڑی عظیم سرٹیفکیٹ دی ہے ہمارے کو. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مومن بنیں. خاندانی مسلمان بننے سے کوئی مومن نہیں بنتا. مومن کے تقاضے ہیں، شرائط ہیں، واجبات ہیں، اور اس سب کا دار و مدار علم سے. ہم میں سے جو شخص نماز علم کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کی نماز صحیح نہیں. صحابہ نے نبی کو دیکھا، نبی سے براہ راست سیکھی نماز، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. صحابہ نے دیکھا، روایت کی، تابعین، تبع تابعین کرتے 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 آج ہماری باری آئی. جب ہماری باری آئی، ہم نہ شاگرد بن سکے، نہ نماز کے عالم بن سکے، نہ اپنی اولاد کو نماز صحیح پڑھا سکے، نہ خود نماز صحیح پڑھ سکے. آج مسجد کی حالت دیکھو، اپنا اپنا محاسبہ کرو. کیا ہم نے نماز علم کے ساتھ اہل علم سے رجوع کر کے ان سے معلوم کر کے نماز سیکھی ہے؟ الا من رحم اللہ تعالی، گنتی کے ہوں گے، ورنہ اکثر دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہے. تو آؤ کچھ نقطے ایسے ہیں جو بہت ہی لازمی سیکھنا ضروری ہے، معلوم کرنا ضروری ہے. سورہ مومنون کی پہلی آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے. اللہ ہم سب کو مومن بنائے. نام سے کوئی مومن نہیں بنتا. نام عبد الرحمن ہے لیکن مومن نہیں ہے. مومن کب بنے گا؟ جب ایمان کے تقاضے، ایمان کا علم حاصل کرے گا. اب میں بات پھیلانا نہیں چاہتا ہوں، وقت کی قلت ہے. کچھ نقطے ہیں وہ سمجھانا چاہتا ہوں، دماغ میں بٹھاؤ اور آج سے تیاری کرو. جو نماز گئی ہے اس کے لیے توبہ کرو اور آئندہ نماز کی اصلاح کرو تاکہ ہماری نماز باطل نہ ہو، اللہ کے دربار میں قبول ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کی پہلی صفت بیان کرتا ہے جو کامیاب ہے، کامران ہے، فلاح پانے والے ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع لاتے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، شرائط و ضوابط سے نماز پڑھتے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. ان کی نماز مقبول ہے. جو اس کے خلاف ہوگی اس کی نماز غیر مقبول ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی بیٹھے مسجد میں، ایک صحابی رسول، نبی کا زمانہ ہے، نبی کا دور ہے، نبی کے صحابی ہے. 2 رکعت نفل پڑھ کے جب نبی کے پاس بیٹھنے آئے، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چلا جاؤ واپس، تیری نماز نہیں. اگر آج ہم کسی کو بولے تو کاٹنے کو آئے گا، الٹا ہم پر فتویٰ لگائے گا. تو اللہ ہے؟ نہیں.
ظاہری چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. اس شخص نے نماز کے جو ارکان ہیں صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا. آپ نے کہا تیری نماز ہی نہیں ہوئی، اس کے منہ پر کہہ دیا. بیچارہ گیا دوبارہ نماز پڑھ کے آیا، آپ نے دوبارہ وہی کہا واپس چلا جا. تیسری بار پڑھ کے آیا، آپ نے واپس چلا جا. کہتا اللہ کے نبی جیسے آتی تھی میں پڑھا، ویسے ہم بھی نا جیسے آتی ہم پڑھتے ہیں. تو ہمارا فرض بھی بنتا ہے ہم اہل علم کے پاس جائیں، بیٹھے نماز سیکھیں. یہ نماز بہت اہم عبادت ہے. قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز میں صحیح، اس کی نماز صحیح ہوئی، مقبول نماز ہوئی، افلح وانجح، وہ کامیاب ہے، کامران ہے. اور اگر کوتاہی نکلی، نماز صحیح نہیں ہوئی، تو کیا ہوگا؟ فقد خاب و خسر، ذلیل و خوار ہوگا. اب بتاؤ، ہم اپنے وقت کو وقت سے وقت نکال کے اپنی مشغولیت کو چھوڑ کے نماز پڑھنے آتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں فجر سے لے کے عشاء تک، اور وہی نماز ہمارے منہ پہ مار دی جائے تو کتنی بدبختی کی علامت ہے. سوچنا چاہیے نا، معلوم کرنا چاہیے. لیکن ہم میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں احساس ہی نہیں. ایک روٹین بنی ہے نماز کی، بس آتے جاتے نماز میں کوئی سکون نہیں. پھر آگے کہتے شیخ بے برکتی ہو رہی، اور ہوگی نا بے برکت. کیوں؟ تیری نماز صحیح نہیں ہے. نماز تو ہمیں بے حیائی، برائی سے روکتی ہے. اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ نماز سیکھتے نہیں. نماز سیکھ کر نماز ادا نہیں کرتے، تب جا کے یہ برائیاں ہمیں موجود ہے. مسجد میں اگر 10 صفحے بھی ہو میرے بھائی، 100 آدمی بھی ہو، قلیل انسان ہوں گے جو صحیح طریقے سے نماز پڑھتے، ورنہ اکثر ان میں کوتاہیاں، لفظی سے غلطیاں، اخطاء، پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو پہلی جو غلطی ہماری ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو دنیا کو ساتھ میں مت لاؤ. یہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دنیا کو چھوڑ دو، تم اللہ کی رحمت میں آئے. تم اس رب العالمین کے سامنے آئے ہو جس کے سامنے جین و انس کو چھوڑ کر تمام مخلوق ڈرتی ہے، کانپتی ہے. اس رب العالمین کے سامنے ہو. اور کتنے افسوس کی بات ہے، نماز میں کھڑا ہے بندہ اور دماغ بالکل پیچھے، کوئی ڈیوٹی میں گھما رہا دماغ، کوئی کسی اور کام میں لگایا ہوا ہے، کب سلام ہو جاتا پتہ ہی نہیں چلتا. اور آگے بولتے شیخ نماز میں دھیان نہیں جاتا. دھیان کیسے جائے گا؟ تیرے دل میں خشوع نہیں، تیرے دل میں وہ تقوی نہیں، تیرے دل میں وہ محبت نہیں، تیرے دل میں وہ رغبت نہیں ہے، تیرے دل میں اللہ کی وہ چاہت نہیں ہے، وہ خوف نہیں ہے جو جین و انس کو چھوڑ کر تمام مخلوق میں. تمام مخلوق ڈرتی ہے اللہ سے، تھر تھراتی ہے، پہاڑ رجا رجا ہو جائے اللہ کے خوف سے. اتنی طاقتور مخلوق، اور ہم پانی سے پیدا ہوئے، نطفے سے پیدا ہو. ہماری حیثیت دیکھو کیا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تھرا رہے، ہاتھ مٹکا رہے. کوئی یعنی نماز میں ہے نہیں انسان. تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تمہارے بدن میں کپ کپی آنی چاہیے، تمہیں یہ احساس ہونی چاہیے کہ تم رب العالمین کے سامنے ہو، تمہاری معراج ہو رہی ہے، اللہ تمہیں براہ راست دیکھ رہا ہے. لیکن یہ احساس ہی نہیں. کیوں؟ علم نہیں ہے. اور علم کیوں نہیں ہے؟ جاتے نہیں علماء کے پاس. دنیا کے لیے وقت ہے، بدماشی کے لیے وقت ہے، لہو لعب کے لیے وقت ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے وقت ہے. لیکن جو علماء قلیل ہے ان کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی آخرت سدھارنے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ نماز میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر اتنی بے رغبتی ہے، اتنی بے چینی ہے، اتنی بے برکتی ہے کہ وہ یعنی نماز میں ہے ہی نہیں. وہ اس کا دل و دماغ سے پتہ ہی نہیں اس کو کیوں کھڑا ہے وہاں. کئی لوگ تو ہم تو سوتے ہوئے دیکھے، آنکھیں بند کے کھڑا ہے بس. جب پوچھے کیا ہوا، کہتے نیند آ رہی. تجھے نیند آ رہی تھی اللہ کے سامنے؟ یہ نیند غفلت کی نیند ہے، یہ نیند لا علمی کی نیند ہے.
اپنی اصلاح کرو، اپنا محاسبہ کرو، قبل اس کے تمہارا حساب لیا جائے اپنا حساب لے لو، اپنی نماز کی تیاری کرو، علماء اکرام سے رجوع کرو۔ نماز میں خشوع فرض ہے۔ بعد اہل علم کا فتویٰ ہے اس آیت کی روشنی میں ہر مسلمان، چاہے وہ جاہل ہو، عالم ہو، غریب ہو، امیر ہو، عربی ہو، عجمی ہو، ہر ایک پر فرض ہے جب مسجد کے اندر آئے دنیا کو باسلام کہتے ہیں۔ تم اللہ کے دربار میں آئے، تم اللہ کے گھر میں آئے، تمہارا تعلق صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے لوگ آتے مسجد میں تو وہاں بیٹھے تو وہاں بیٹھے، دنیا کی ہاں کرے، سیاست کی ہاں کرے، باہر جو ہنگامہ رہا اس کی ہاں کرے، تم دیوانی میں بیٹھے ہو اللہ کے گھر میں بیٹھے، کچھ تو لحاظ رکھو۔ کسی دیوانی بڑے دیوانے میں جاتے ہو تو خاموش بیٹھتے ہیں، یہ تو بہت شریف النفس انسان بیٹھا ہوا ہے، یعنی دنیا والوں کے لیے تو نیرسٹ رسپیکٹ، ہاں، اور اللہ کے سامنے مسجد میں آتے تو دنیا میں گارڈن میں آیا ہوا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اذان ہو گئی دروازے کھل گیا آسمان، صحیح حدیث ہے، اذان ہوتے ہی دروازے کھل جاتے آسمان کے، بندہ دعا کرتا ہے، اور حدیث رسول بھی ہے اذان ان کے درمیان کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ یہ موقع دعا مانگنے کا ہے، دو یہاں بیٹھے، دو وہاں بیٹھے، دو وہاں بیٹھے، کیا کر رہے؟ تم یہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہو؟ اکثر کام کرنے والے آرام کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اذان سے پہلے اذان نماز کے لیے نہیں آتے، وہ ہاں اپنا بدن ٹھیک کرنے کے لیے آگے بیٹھتے، اسی کی ہوا لیتے، تھوڑا سکون، تھوڑا لیٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائی وہ تم باہر کرو، نماز کے وقت میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کی محبت دل میں آنی چاہیے۔ جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تمہارا پورا دھیان نماز میں ہونا چاہیے، تم کیا پڑھ رہے ہو۔ ابھی یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے، ہم میں اکثر جو ہے ان کو پتہ نہیں ہم کیا پڑھتے ہیں، جبکہ وہی چیز بار بار پڑھتے ہیں، تسبیحات تو وہی پڑھتے ہیں، تشہد درود تو وہی ہے، سورہ فاتحہ تو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کچھ صورتیں یاد کر لیے وہ اس کو دہراتے ہیں، اور کیا اس کے علاوہ پورا قرآن پڑھتے ہو، جو پڑھتے ہو اس کا معنی مفہوم نہیں معلوم، نہ تلفظ صحیح ہے، نہ سیکھتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہو۔ نبی نے خبر دے دی، اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے نماز اس کی مقبول نہیں جس کا دھیان نماز میں نہ ہو۔ فرض ہے یہ، دھیان رکھو، جب مسجد کے اندر آؤ دنیا بھول جاؤ، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ تصور کر تیری آخری نماز کرتے ہیں، الا من رحم اللہ تعالی۔ یہ علم ہمارے اندر، اللہ کے نبی کی تعلیم، نبی نے کہا نا صلو، نماز پڑھو، کیسی؟ جیسے ہمارے مزاج میں آتی ہے ایسی، جیسے ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ ابھی خلاصہ کروں، ابھی درس لمبا ہوگا، خالی ابھی خشوع میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو وہ یہ سوچے کہ میری آخری نماز ہے، الوداعی، میں یہاں سے مرنے والا ہوں، میری آخری نماز، تب جائے گا اس کا دھیان، اگر علم کے ساتھ وہ اس طریقے سے نماز پڑھے گا لا محالہ اس کا نماز میں دھیان ہوگا، وہ حاضر دماغ ہوگا۔ شرط نہیں ہے کہ نماز میں آ جائے تو دھیان نہ بھٹکے، دھیان جاتا ہے، دھیان جانا الگ ہے اور دھیان کو بھٹکانا الگ ہے۔ دھیان چلا جائے واپس لے آؤ، اختیار ہے نا واپس لانے کا۔ ہاں جی، اس کے بھی مسائل ہے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی وسوسے آتے ہیں نماز میں، آپ نے کہا بائیں طرف پھونک کے 3 بار اعوذ باللہ پڑھ لیں، ہے نا تعلیم؟ علم نہیں ہمارے پاس، شیطان کا وسوسہ ہے۔ ایک آیا کہتا شیخ میں نماز میں ہوں، گندی خیالات آتے ہیں۔ اگر گھر میں بیٹھا ہو ہاں تو بڑی بات نہیں، ٹیلی فون میں لگا ہے تو بڑی بات نہیں، کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ رب کے سامنے، وہ رب جو دل کے بھید جانتا ہے، ہاں جی، دل کے راز جانتا ہے، ہر شے کو اللہ جاننے والا ہے۔ تو اس کے سامنے کہتا ہے میرا دھیان وہاں جاتا ہے، کیوں نہیں جائے گا دماغ؟ دن رات تیری وہی سوچ ہے۔ جبکہ مومن
اللہ نے کیا کہا؟ وذکر اللہ کثیرا، میرا نبی اس کے لیے آئیڈیل ہے جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، جس کی صبح ہو اللہ کے ذکر سے، جو صبح و شام کے اذکار کرتا ہو، جو حمام میں جائے دعا پڑھے، کپڑے اتارے دعا پڑھے، کھانا کھائے دعا پڑھے، سوق میں جائے دعا پڑھے، ہر شے میں دعا پڑھنے والا یہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، یہ اللہ کا مطیع ہے، یہ اللہ کا محب ہے، یہ رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ ہماری محبت، ہاں نماز کے لحاظ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، لیکن سچا مومن وہ ہے جس کے صبح و شام اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ہو، ہمیشہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا خوف دل میں مسجد میں بھی رکھے، باہر بھی رکھے۔ تو صحیح مومن وہ ہے، صحیح نماز پڑھنے والا وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتا ہے، اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، نماز کے ارکان کو آرام سے ادا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھنے والوں کو نہ رکوع کا صحیح ہے، نہ قومہ صحیح ہے، نہ جلسہ استراحہ صحیح ہے، نہ جلسہ صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح، کچھ بھی صحیح ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس کا رکوع سجود برابر نہ ہو۔ تو سب علم سے آئے گا نا، ہمیں فکر ہے میرا رکوع میرا سجود صحیح ہے نہیں ہے، کون بتائے گا؟ خود انسان بتائے گا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاسْأَلُوا اہل ذکر، اہل علم سے سوال کرو، پوچھو نا شیخ میرا رکوع صحیح ہے کیا؟ ہم دیکھتے ہیں رکوع صحیح نہیں ہے، پھر ہمیں سکھانا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے۔ اب پتہ نہیں کتنے سال سے نماز پڑھ رہا ہے انسان، اگر نماز کا حساب ہو اللہ معاف کرے، اللہ اگر قبول نہ کرے کہاں جائے گا؟ فقد خاب و خسر، ذلیل و خوار، ہاں جی نقصان پانے والا۔ کیا ہم نماز اس کے لیے پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن کفار بھی جہنم میں جائے اور ہم کلمہ پڑھنے والے جہنم میں جائے؟ اس لیے نماز پڑھتے ہیں ہم، یہ دعا اس لیے پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کی رحمت پانے والا جنت میں جاتا ہے، جہنم میں وہ شخص جاتا ہے جو دین نہیں سیکھتا۔ یاد رکھو دین سیکھنا یہ فرض ہے، ہر چیز کا علم، توحید کا علم، عبادت کا علم، احکام حرام و حلال، معاشرتی تجارتی ہر ایک کا علم سیکھنا فرض۔ اور کہاں سیکھنا فرض ہے؟ گھر میں بیٹھ گیا یوٹیوب کھول دیا، سوشل میڈیا میں علم سیکھ رہا ہے، دو چار بک گھر میں بٹھا کے خود ہی اسٹڈی کر رہا ہے، جسے بات جہلا کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ دین سیکھنا ہو اہل علم کے پاس بیٹھ کے سیکھنا ہے۔ براہ راست قرآن پڑھو گے، براہ راست حدیث پڑھو گے، آج معاشرہ دیکھو کہاں جا رہا ہے، جوان نسل کہاں جا رہی ہے، جہاں سہولت ملتی ہے اسی مولوی کی بات سنتے ہیں۔ ہمارا دین سہولت نہیں ہے، ہم پابند ہیں دین کے، اور دین آیا آسمان سے، دنیا سے دین نہیں بنا۔ دنیا کا دین یہ گمراہی ہے، جو آسمانی دین ہے وہ حقیقی ہے، اور حقیقی نماز، صحیح نماز، نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن و حدیث سے اہل علم ہی بتلائیں گے۔ یہاں بیٹھا ہر شخص یہ ذمہ دار شخص ہے، اس پر فرض ہے کہ اپنی نماز کی اصلاح کرے، اپنی نماز کو دہرائے، علم سیکھے کن کن اعمال سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر رکوع برابر نہ کیا، پیٹھ اور سر برابر نہیں ہوا، اس کا رکوع نہیں۔ سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدے میں کون سی عادت زمین پہ لگنا ہے، اب یہ مجھے سکھانا نہیں، میں صرف آپ کو ترغیب دلا رہا۔ سیکھنا اہل علم کے پاس وقت لے کے جاؤ، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ بیٹھو، علماء موجود ہیں، تھوڑا وقت نکالو تاکہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو، ہماری حالت ان کی طرح نہ ہو جائے جنہوں نے نماز کو کلی طور پر چھوڑ دیا ہے۔ ایسے مسلمان بھی آج ایک سے ملاقات ہوئی، 3 آدمی تھے شیخ، میں کہا یار نماز پڑھا کرو، کہتے جب وقت ملتا بھائی میں پڑھتا ہوں۔ میں کہا تم وقت کا غلام ہے کہ اللہ کا غلام؟ اگر اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ قرآن میں کیا کہا؟ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، ایک دو کی اللہ نے نہیں کہا۔
بلکہ جو ایک دو کی پڑھتا ہے، وقت پر نہیں پڑھتا ہے، غفلت اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں وعید ہے قرآن مجید میں، یہ الگ موضوع جا رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ہم سیکھیں نماز، وہ صحیح نماز پڑھے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو نماز میں پہلا کیا آنا چاہیے؟ خشوع۔ خشوع کیسے آئے گا؟ جب انسان علم سیکھے گا، اللہ کی معرفت حاصل کرے گا کہ بھائی میں اپنا گھر بار کام کاج بیوی بچے دوست یار چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آیا ہوں وضو کر کے، کیوں آیا ہوں یہ ذہن میں لاؤ۔ وضو کر رہا ہے آدمی، سیاست کی بات کر رہا ہے، حمام میں بیٹھا ہوا ہے، فون میں لگا ہوا ہے، تو کدھر جا رہا بھائی؟ ہاں، انسان کی محفل میں جائے، بڑے انسان کی محفل میں، تو کتنا سکون اور رسپیکٹ، کتنا اہتمام، جیسے لوگ ہی نہیں وہاں پہ، سناٹا، خاموش۔ انہی لوگوں کے رب کے سامنے آؤ جو رب العالمین ہیں، وہاں کوئی خشوع نہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نہ علم ہے اور نہ عمل صحیح ہے، نہ علم حاصل کرتے ہیں، نہ علماء سے رجوع کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو ضائع کرتے۔ تو خشوع کے بعد نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا۔ یہ فتویٰ لے لو، ہم میں سے جو شخص اہل علم سے نماز نہیں سیکھتا اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ میرا تجربہ بھی ہے، کئیوں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے عمر والے، 70 سال 60 سال 50 سال، نماز کا الف با نہیں مانا، چہرے میں اتنی لمبی داڑھی، الحمدللہ سنت تو اچھی ہے، لیکن نماز صحیح نہیں، نماز پتہ ہی نہیں ان کو صحیح پڑھنے کا۔ کیوں؟ ایک ہی وجہ ہے، علم حاصل نہیں کرتے۔ در دنیا حاصل کرنے کے لیے، ٹیلر بننے کے لیے، میکینک بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے علم چاہیے نا، علم حاصل کرتے ہیں۔ اور جو رب کا دین ہے، جو آسمانی دین ہے، ہاں، اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے، اہل علم کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں اللہ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا، پوچھو معلوم کرو۔ ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے، کس سے پوچھیں گے؟ پوچھتے یوٹیوب میں جو آتا ہے، وہ ایک جاوید گاندھی نام کا منکر حدیث ہے، وہ تو عجیب فتویٰ دیتا ہے، کوئی اس کو بولنے والا نہیں۔ اور ہماری جو عوام ہے، ان کو سہولت چاہیے، آسانی چاہیے، کہتے ہیں دین بڑا آسان ہے، تو یہ آسان دین یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ ہاں جی، ایک نے فتویٰ دیا گھر میں نماز پڑھ لو، کوئی مشکل نہیں مسجد جانے کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ مسجد کو کون آباد کرتا ہے؟ منافق، کافر؟ کون آباد کرتا ہے مسجدوں کو؟ اہل ایمان، مومنین۔ اور ہم سے کہا جا رہا ہے گھر میں نماز پڑھو، ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ گمراہی ہے یہ، 15ویں صدی کی گمراہیاں بڑے زور و شور سے ہیں، اور ہماری نوجوان نسلیں ان کو آرام چاہیے۔ کون بار بار مسجد میں جائے گا، کون وقت نکالے؟ ایسے بھی ہے مسجد نیچے ہے، بلڈنگ میں بیٹھا ہے، سب کچھ آسانی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، بس وہی نماز پڑھ رہا۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں دین میں بڑی آسانی ہے۔ یہ آسانی ہے؟ یہ تو بدمعاشی ہے۔ اگر یہ آسانی ہے، اس نابین صحابی رسول کا کیا قصور تھا جو مسجد سے دور گھر تھا، نابینا تھے، بوڑھے تھے، لانے والا کوئی نہیں تھا، رستے میں جانور کا خطرہ تھا، اس شخص کو اللہ کے نبی نے کہا مسجد میں نماز پڑھ، اور تو بلڈنگ کے اوپر ہے، لفٹ سے اترنا ہے، سامنے مسجد ہے۔ کہتے دین بڑے آسان ہے۔ یہ آسان نہیں، یہ کھلواڑ ہے دین کے ساتھ، اللہ معاف کرے، ایسی نماز صحیح نہیں ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنا فرض ہے، الا بعذر، کوئی عذر ہو، شرعی عذر، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ شرعی عذر نہیں ہے، یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر اذان کی آواز کان میں آ رہی ہے، ہمیں لبیک کہنا ہوگا، نماز میں حاضر ہونا ہے، لازمی شرط ہے۔ ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ ہر بلڈنگ میں مصلی بنا کے رکھ دیا گیا، ارے یہ ان کے لیے، اس کی نماز رہ گئی ہو، بھول گیا ہو، پڑھ لے نماز، سامنے مسجد ہے، ہاں جی 10 قدم پہ مسجد ہے،
یہ اصل میں ہمارے جو درمیان جو بات جوہلا جو ہے دین کے نام پر یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ جب اللہ قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم علم حاصل کرو اہل علم سے، دلائل سے، برہان سے، اور ہماری دلیل قرآن و سنت اور فہم سلف، جب تک فہم سلف نہیں لوگے، فہم سلف حاصل نہیں کرو گے، نہ قرآن پہ عمل کر سکتے ہو نہ حدیث پہ عمل کر سکتے ہو۔ اور فہم سلف بھی ہم کو علماء سے ملے گا، علماء سے ہی رجوع کرنا ہے۔ صحیح نماز صلاۃ نبوی جو ہے وہ اس کتاب سے لو جس کتاب میں علماء نے کہ قرآن و سنت اور فہم سلف کو جمع کیا، تب جا کے ہماری نماز صحیح ہوگی، ورنہ یاد رکھو خسارے میں ہوگی۔ بنا علم کے نہ توحید ملتی ہے نہ صحیح عبادت ہوتی ہے، علم ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان اعلی علماء نہیں کہا کہ صرف علماء حاصل کرے، ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ توحید کا علم حاصل کرے، عبادت بالخصوص وہ عبادت جو فرائض میں ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، ارکان الاسلام ہے، نماز ہی کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا۔ اور یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سرٹیفکیٹ دیا ہے، قد افلح المومنون، سرٹیفکیٹ پہلے دیا اللہ نے، مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ اب وہ ایمان والے کون؟ جو توحید والے، جس کا عقیدہ بالکل صحیح ہو اللہ کی ذات پر، ایمان صحیح ہو، وہ شخص نماز میں خشوع پیدا کرے گا، نماز بڑے آرام سے پڑھے گا، دل و دماغ کو حاضر و ناظر رکھے گا، ہاں جی، جو پڑھتا ہے اس پہ دھیان رکھے گا، اس کی معرفت حاصل کرے گا، نبی کی سنت کے موافق نماز کو ادا کرے گا، لا مالا وہ نماز صحیح ہے۔ اس کے علاوہ تمام نماز غلط ہے۔ اپنا اپنا محاسبہ کرو۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی بڑی داڑھی، سفید داڑھی چہرے میں، نماز میں اتنی غلطیاں، بٹھا کے سمجھا رہا ہوں بیچارہ انگوٹھا چھاپا۔ اب ایک دن میں کتنا سمجھاؤں گا؟ اچھا، ایک دوسرا، بہت سارے مسلمان ہم میں ایسے ہیں، کوئی گھر میں کھانا بنا رہا ہے، پسینے میں نہا رہا ہے، کھانا بنا رہا ہے، اذان ہوئی، رکھ دیا، ڈالا کپڑا، نماز میں آ گیا، پوری بدبو اس کی آ رہی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو۔ ہم کس کے بیٹے ہیں؟ ہاں، آدم علیہ السلام کے نا۔ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جب مسجد میں جاؤ عبادت کے لیے تو زینت پہ اختیار کرو۔ جب ایسا ہوا، کھانا پکا رہا ہے، پسینے میں نہا رہا ہے، اب شادی میں جانا ہے، ولیمہ کھانے جانا ہے، ویسے جائے گا وہ؟ ہاں بھائی، کبھی دیکھیں کوئی بیوقوف بھی نہیں جائے گا، نہ دھو کے رگڑ کے، ہاں جی، اچھا کپڑا پہن کے، عطر لگا کے، سینٹ لگا کے، پرفیوم لگا کے جائے گا تاکہ لوگ سنیں کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ نہیں، یعنی انسان کے لیے اتنا احتیاط، اتنا انتظام۔ اور اللہ قرآن میں کہے یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کیا کرو؟ کیا کرو؟ جب مسجد میں جاؤ کیا اختیار کرو؟ زینت اختیار کرو، صفائی رکھو بھائی، ہاں، اچھا کپڑا پہنو۔ صبح صبح لنگی بنیان میں سویا ہوا ہے، اسی میں نماز آ رہا ہے۔ ایک وجہ بتایا شیخ جس کو سمجھا ہے، کیا ہے؟ کپڑا نہیں ہے اس کے پاس، لنگی میں، رات کی بنین میں، وہ کپڑا پہن کے نماز کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو، نماز علم حاصل کر کے نماز سیکھو۔ دین سیکھنے کا نام ہے، دین حاصل کرنے کا نام ہے۔ کوئی انسان عالم کامل نہیں ہے، مرتے دم تک انسان علم حاصل کرتا ہے اور کرتا رہے گا انسان حتیٰ کہ وہ موت ہو جائے اس کی۔ کوئی کامل نہیں ہے، مدرسے سے فارغ ہو گیا تو کامل ہو گیا، نہیں، زندگی بھر علم حاصل کرتا رہے گا، عمل کرتا رہے گا، وعد و نصیحت کرتا رہے گا۔ لیکن ہماری باری دیکھو، نہ ہم علماء میں ہیں نہ طلباء میں ہیں، ہم طالب علم بھی نہیں ہے بھائی، ہم تو عوام ہیں۔ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہو، 6-8 گھنٹہ سوتے ہو، 2 گھنٹہ ہگنے متنے کھانے میں جاتا ہے، علم کدھر حاصل کرو گے؟
ہاں، سچا مومن وہ ہے جو روزانہ کچھ نہ وقت نکالے اپنے رب کو دین حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ بالخصوص نماز کا موضوع ہے، نماز سیکھو۔ ہر انسان اپنے بارے میں سوچے کہ میری نماز کیسی ہو رہی ہے، جائے علماء سے سیکھے، معلوم کرے کہ بار علماء نے کتب لکھی ہے، ہاں، صرف نماز کے تعلق سے کتنی ساری کتابیں ہیں، پڑھ لی، کتاب کی تو شکل نہیں دیکھی ہم نے، پھر بھی ہم پکے کے پکے موحد مسلمان۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، شیطان دھوکہ دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے میں کیا کروں؟ تو بہرحال درس میرا اور بھی ہے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دیا تو اگلے ہفتے اس کو مکمل کروں گا، بہت اہم ضروری ہے۔ بس میری ایک نصیحت یہ ہے کہ اس درس کی وساطت سے آپ جو ہے آج سے تیاری کریں، اپنے علماء سے رجوع کرے، ٹیلی فون سے رجوع کرے، ان کے پاس جائے، کتابیں پڑھے، اپنی نماز کی اصلاح کرے۔ کتنی محنت سے نماز ہم پڑھتے ہیں نا، 5 وقت اپنا کام کاج چھوڑ کے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز کل کو ضائع ہو جائے تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا آپ لوگوں نے سنا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ کسی بھائی کا سوال کر سکتے کیا؟ بن جاتے یار، ہاں بھائی پوچھے سوال کرے، سب عالم بن کے جا رہے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ۔ اگلے ہفتے آؤ انشاءاللہ، اور بھی بتاؤں گا کیا کیا نقصہ ہمارے اندر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، جزاک اللہ خیر، شکر اللہ۔